أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. قرآن مجید کو سمجھنا ہر مومن کے ذمہ لازم ہے. قرآن مجید کو نہ صرف تلاوت کرنا ضروری ہے بلکہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے محض ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کا مفہوم بھی سمجھ میں آنا چاہیے، اور اس کے مطابق اللہ کے نبی کے کیا اقوال ہیں وہ بھی سمجھ لیا جائے تو بہت ہی زیادہ مناسب ہے. اسی کی ایک ترتیب دورہ قرآن شریف کی ہم لوگوں نے شروع کی تھی. الحمدللہ اس کے اندر کافی لوگ شریک ہوئے. یہ جو سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ، اس کے اندر بھی یہی ترتیب ہوگی. کوشش کیا جائے گا کہ پورا قرآن مجید ہم سیکھیں سمجھیں، مگر جس حد تک ممکن ہوگا اس کے اندر سمجھا جائے گا. سب سے پہلے آپ تو بنیادی طور پر آپ لوگ کچھ چیزیں سمجھ لیں. اپنے سامنے کم از کم قرآن مجید کو کھول کے رکھیں. کم از کم قرآن مجید کھلا ہوگا تو اس سے انشاءاللہ نفع ہوگا. اگر اس سے بہتر چیز ہے قرآن مجید کی ایک بیاض ملتی ہے. میرے پاس جو بیاض ہے یہ مکتبۃ البشرا کی بیاض ہے، اور یہ بڑا خوبصورت بیاض ہے. بیاض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید لکھا ہوتا ہے، اس کے نیچے خالی، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے خالی نیچے جگہ ہوتی ہے اس کے اندر لکھا جاتا ہے، ترجمہ لکھا جاتا ہے، معنی لکھے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ حاشیے بنے ہوتے ہیں، یعنی اور سطریں ساتھ ساتھ بنی ہوتی ہیں، خالی جگہ بنی ہوتی ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہاں پر قرآن مجید کا جو معنی اور مفہوم ہے ضروری وہ لکھا جائے. اس طریقے سے بیاض اپنے پاس رکھنی چاہیے، اور جب بھی کسی آیت کے متعلق کچھ نئی چیز پتہ چلے تو دیکھیں قرآن مجید میں وہ آیت کس جگہ پر ہے اور اس کو نوٹ کر لیں، اور اس کی بیاض کے اندر وہ واقعہ جو آپ نے سنا ہے، جو بات آپ نے سنی ہے، اس بیاض کو لکھ لیا جائے. تو سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ آپ جب بھی یہ درس سنیں گے تو اپنے پاس قرآن مجید کھول کے رکھیں گے، اور وہ لوگ جو کہ اپنے گھروں میں سن رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ گھر میں کوئی کام کرتے ہوئے سن رہے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے سن رہے ہیں، تو وہ تو ظاہری بات ہے قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ایک درس کو 3 سے 4 مرتبہ سن لیں تاکہ اس کے اندر جو آیات آئیں گی وہ ان کو صحیح سے مستحضر ہو جائیں. اب پہلی دفعہ انشاءاللہ میں کوشش ایسی کروں گا کہ جتنے آسان الفاظ میں اس بات کو کیا جائے، جتنے مختصر الفاظ میں اس بات کو کیا جائے تو آپ کے ذہن نشین کر دیا جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ کم از کم 2 سے 3 مرتبہ اس کو سنیں. انشاءاللہ وہ قرآن مجید بہت ہی آسان ہے، سمجھ میں آ جائے گا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہو. اس میں بہتر چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کاغذ قلم ہو اور بیاض ہو قرآن مجید کی، یہ بہتر صورت ہے، ورنہ کم از کم قرآن مجید آپ کے سامنے کھلا ہو. ایک بات. دوسری بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا میں ایک چیز بہت ہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے استاد سے تعلق، اپنے استاد سے رابطہ. جس سے آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس سے اپنا رابطہ رکھیں گے اور ذہنی طور پہ اس کو اپنے سے بڑا تصور کریں گے، اور اس کی ذہنی طور پہ بڑا تصور کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی عظمت آپ کے قلب میں ہوگی، اس لحاظ سے اس سے آپ کا رابطہ ہوگا. رابطہ دلی رابطہ نہیں بلکہ ایسا رابطہ کہ جس میں سوال و جواب کا رابطہ ہوگا، تو آپ کو چیز بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی. پھر آپ جان بوجھ کے اس لحاظ سے سنیں گے کہ میں اس کے متعلق کچھ سمجھ میں آئے تو میں اس کے متعلق سوال کر سکوں. جب آپ کا ذہن میں سوال کی بات آئے گی تو پھر آپ کے ذہن میں آپ کو یاد آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السؤال نصف العلم، کہ سوال پوچھنا یہ نصف علم ہے. یعنی سوال وہی پوچھ سکتا ہے جس کو چیز سمجھ میں آ رہی ہے، جس کو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ سوال نہیں پوچھ سکتا. تو یہ دوسری بات ہے کہ اپنے استاد سے رابطہ ہو، اس کو اطلاع ہو کہ مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے، مجھے اس سے نفع ہو رہا ہے، مجھے فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ میں وہ نفع اٹھانا چاہ رہا ہوں، مجھے وہ نفع حاصل نہیں ہو رہا. یہ قرآن کو سننے میں سمجھ میں دوسری چیز ہے. ہمارے بہت سے لوگ جو قرآن کا ترجمہ سمجھ کے، ترجمہ پڑھ کے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس استاد کا رابطہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت سی غلطیاں کر جاتے ہیں. یہ 2 باتیں ہوگی. اس میں میں ایک واقعہ آپ کو سنانا پسند کروں گا. میں نہیں چاہتا تفصیل ہو، لیکن چونکہ واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، اس کو بات کو سمجھنے کے لیے اس لیے سنانا ضروری سمجھتا ہوں. ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رکوع کرو تو اونٹ کی طرح جھک کے رکوع نہ کرنا، بلکہ تم جب رکوع کرو تو اس طریقے سے رکوع کرنا کہ تمہارے ہاتھ زمین پہ پہلے لگیں اور گھٹنے اس کے بعد لگیں۔ تو یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اونٹ کی طرح سجدہ نہ کرنا، اونٹ کی طرح سجدہ نہ کرنا، پہلے اپنے ہاتھ رکھنا، اس کے بعد اپنے گھٹنے رکھنا۔ تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 840 ہے۔ تو اب میرے پاس کچھ لوگوں نے سوال کیا، دیکھیں جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں ہم تو پہلے گھٹنے رکھتے ہیں اس کے بعد ہاتھ رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو۔ تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث میں اقلاب ہے، یعنی راوی نے کہنے میں غلطی کر دی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی طرح نہ جھکنا۔ اب جو شخص پہلے ہاتھ رکھے گا اور گھٹنے نہیں موڑے گا، پہلے ہاتھ رکھے گا اس کے بعد گھٹنے موڑے گا، تو وہ خود بخود اونٹ کی شکل کا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ وہ خود بخود اونٹ کی شکل کا ہو جائے گا، اور جو پہلے گھٹنے رکھے گا پھر ہاتھ رکھے گا کبھی اونٹ کی شکل کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جب پہلے ہاتھ رکھے گا اس کے گھٹنے سیدھے ہوں گے، اس کے گھٹنے سیدھے ہوں گے تو اس کی سرین اوپر ہوگی، اس کی کمر اور سر نیچے ہوگا، تو یہ بالکل اونٹ کی کوہان کی طرح بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹ کی طرح نہ جھکنا، تو اس کا معنی یہی ہے، اور حدیث میں اقلاب ہے۔ اب دوسرے بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے البانی وغیرہ نے بھی کہا کہ نہیں اقلاب نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن استاد کے بغیر آپ دیکھیں حدیث سمجھنا استاد کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، استاد کے بغیر کچھ بھی سیکھنا ممکن نہیں ہوتا، اور جو کچھ خود بخود سیکھ لیتا ہے وہ اس کے نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ تو برحال آج کل ہماری خواتین بازے گھر کے اندر یوٹیوب سے اور ادھر ادھر سے دیکھ کے کھانے بنانا شروع کر دیتی ہیں، تو اس سے کھانے میں وہ ذائقہ نہیں آتا جو عورت کسی استانی سے سیکھتی ہے، کسی جگہ کورس کرتی ہے، اس میں وہ ذائقہ ہوتا ہے جو ادھر ادھر سے دیکھ کے کسی سے سیکھتی نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ ٹی وی سے سیکھ لیتی ہے، تو اس میں وہ ذائقہ نہیں آ سکتا۔ تو ایسی قرآن سمجھنے کے لیے کسی استاد کا رابطہ ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اس کو دہرائیں یا پھر اس کو ساتھ ساتھ سمجھیں۔ اس کی عظمت کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ قرآن کو سیکھنا نہایت ضروری، اللہ نے قرآن کو بہت آسان بنایا۔ اب اس کو ترجمہ دیکھیں، قرآن کا ترجمہ سیکھنا ایسی ہوا نہ سمجھیں، بہت مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیں الحمد للہ رب العالمین، اللہ نے قرآن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بحث آئے گی ہم انشاءاللہ وہاں پر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن کے شروع میں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ کام جو کہ اچھا ہو اس کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ پر آپ کو کوئی دعا یاد نہیں ہے کسی بھی عمل کی، تو آپ وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ سے کسی بھی سورت کی ابتدا کرنا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ ہم قرآن مجید کو یہاں پر سیکھیں گے اس لحاظ سے کہ نمبر 1 2 باتیں ہم مد نظر رکھیں گے۔ اس کے اندر بہت سی باتیں مد نظر رکھی جا سکتی ہیں، اور میں جو درس قرآن عمومی کرا رہا ہوں ایک آیت کا 2 آیات کا، تو اس کے الحمدللہ ہمارے 15 پارے ہو چکے۔ وہ جو میں درس کرا رہا ہوں اس کے اندر میں نے تمام باتوں کا لحاظ رکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ ہر پہلو کو میں اس میں واضح کروں، لیکن یہاں پر ہم صرف 2 پہلو کو واضح کریں گے۔ سب سے پہلے کہ قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے ہمیں، اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ آیت کو دیکھ رہے ہوں تو آپ کو ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ دوسرا، یہ آیت آج ہمارے لیے کیسی ہے، اس آیت کا حکم آج ہمارے لیے کیسے ہے، یعنی اگر آج یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں ہیں، ان کی تفصیل بھی میں انشاءاللہ کبھی کسی موقع پہ کروں گا۔ اب سمجھ لیں قرآن بہت آسان ہے۔ حمد باری تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں نا، حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول، تو حمد جو ہے، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، آپ سب جانتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، للہ اللہ کا ترجمہ ہر بندے کو آتا ہے، رب العالمین تو رب کا ترجمہ بھی سب کو آتا ہے، عالمین کا ترجمہ بھی سب کو آتا ہے، لیکن جب یہ لفظ جڑ جاتا ہے تو اس وقت ترجمہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تب سمجھیں اس کو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب العالمین
جو کہ رب یعنی پروردگار ہے عالمین تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم جو کہ سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان. رحمان الرحیم کے ترجمے میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ دونوں کا ترجمہ رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا دونوں کا ترجمہ ہے، لیکن دونوں کے مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہے. رحمان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سب پر رحم کرتے ہیں، یعنی رحمان کا معنی یہ ہے کہ جس پر رحم کیا جا رہا ہے وہ کتنے زیادہ ہیں، یعنی رحم کرنے والا جس پہ رحم کر رہا ہے وہ کتنے زیادہ ہیں، اس کا معنی رحمان دیتا ہے. اور جو رحم کر رہا ہے وہ کتنا رحم کر رہا ہے، یہ رحیم کا معنی ہے. بات تھوڑی سی مشکل ہوگی، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. جس کے اوپر رحمت کی جا رہی ہے، یعنی آپ رحم کر رہے ہیں تو آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 6 7 8 2 3 1 5. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو رحمت ہے وہ 10 بندوں پر ہے، لیکن اللہ کی جو رحمت ہے وہ کروڑوں بندوں پر ہے، خربوں پر ہے، درختوں پر ہے، پتوں پر ہے، آگ پر ہے، پانی پر ہے، مٹی پر ہے، ہوا پر ہے. تو اللہ کی رحمت ہر چیز کو، رحمتی وسعت کل شیء، یعنی اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، یعنی ہوا پر بھی، میرے سانسوں پر بھی، میرے آنکھوں پر بھی، میرے آنکھوں کے اندر بہتے ہوئے پانی پر بھی، میرے خون پر بھی، یعنی اس کی رحمت عام ہے. اب وہ رحم کی مقدار کیا ہے اس کو رحیم بتاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ترجمہ ہے جس کا ترجمہ کہتا ہے سب پر مہربان. رحمان کا معنی سب پر مہربان، جو کوئی بھی ہے اس پر مہربان ہونے کا ترجمہ رحمان دیتا ہے. اور کتنا مہربان ہے اس کا ترجمہ رحیم دیتا ہے، یعنی کتنی زیادہ اس کی رحمت ہے اس کا ترجمہ رحیم دیتا ہے. مالک یوم الدین جو کہ مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری، ایاک تیری ہی، ایاک کا معنی ہے تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں ہم، و ایاک لفظ پیچھے پڑھ لیا آپ لوگوں نے، ایاک تیری ہی، نستعین مدد مانگتے ہیں. یہاں پر بھی لفظ کے شروع میں الف و سین آ جاتا ہے، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے. جہاں پر بھی لفظ کے شروع میں الف اور سین یا نون اور سین آ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ مانگنے کا، طلب کرنے کا ہوتا ہے. استعانت مانگنا، ایاک تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی مدد مانگتے ہیں. نستعین ایک کی پوائنٹ میں نے بتایا، الف سین شروع میں آ جائے، نون سین شروع میں آ جائے. میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا ہمیں دکھائیے، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعمت، تو نے انعام، علیہم جن پر کیا. صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا. الذین کا لفظ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر آیا ہے، لہذا الذین کا ترجمہ جو لوگ، جن لوگ، ان لوگ، اس کا ترجمہ یہ ہے. یعنی الذین سے مراد کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوگا الذین، اس سے مراد کچھ لوگ ہوتے ہیں. غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کے، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا. غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ ضال ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. اب آئیں سورہ فاتحہ کی طرف دوبارہ، اس کو ذرا سمجھیں. یہ ترجمہ ہو گیا، معنی ہمیں پتہ چل گیا. اب اس کو ترجمہ دیکھیں. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو پروردگار ہے تمام جہان کا، اور پروردگار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو، اور وہ مالک بھی ہو یوم جزا کا. اور جب یہ سب چیزیں ہیں تو اے اللہ، جب آپ کے پاس یہ سب صفتیں موجود ہیں تو اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم نے تجھے مان لیا اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ تیری مدد کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور مدد کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، اور ان لوگوں کا راستہ دکھائیے کہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ گمراہ ہوئے اور جن پر غضب ہوا تیرا. تو اس صورت کے اندر 3 مضمون بنیادی طور پر ہیں. سب سے پہلے مضمون ہے توحید کا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں توحید کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید کا مضمون ہے.
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر رسالت کا مضمون ہے کہ رستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا اور وہ انبیاء، رستہ انبیاء کا ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور گمراہ ہونے والے اور بھٹکنے والے رستوں لوگوں کا نہیں، گمراہ اور بھٹکنے کا ظہور جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، لہذا یہاں پر قیامت کا ذکر ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ اب سورہ فاتحہ کو ایک اور طریقے سے دیکھیں کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ اللہ کا ایک دعویٰ ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے ترجمہ صحیح نہیں ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کا ایک دعویٰ ہے۔ الحمد کا ترجمہ یہ ہے، الحمد کا ترجمہ یہ جو ہم کہتے ہیں تمام تعریف، کچھ لوگوں نے کہ تعریف اللہ کے لیے، وجہ اس کی ہے کہ الف لام جس لفظ کے بھی شروع میں آتا ہے تو اس میں 4 قسم کے معنی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں لیکن آپ لوگ سن لیں، سمجھنے کی اور سن لیں، یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معنی استغراق کا ہوتا ہے، ایک جنس کا ہوتا ہے کہ عہد خارجی، اور ایک عہد ذہنی کا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے اندر جو معنی ہے وہ سب قسم کی تعریف، یعنی الحمد کا الف لام بتاتا ہے کہ تعریف کی تمام قسمیں۔ استغراق آ گیا، استغراق کا معنی ہوتا ہے تمام کی تمام، استغراق غرق سے، جیسے آدمی غرق ہونے کا معنی یہ ہے کہ سارا کا سارا پانی میں ڈوب جائے، ایسے نہیں کہ اس کا گلا باہر رہے اور وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کو غرق کرنا نہیں کہتے، بلکہ پانی میں ڈوب کے ختم ہو جائے اس کو غرق ہونا کہتے ہیں۔ تو استغراق یعنی تمام تعریفیں اس لفظ کے اندر آ گئیں، الف لام کے اندر آ گئی۔ تو الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اسی طریقے سے جنس کا معنی بھی، تعریف کی جتنی بھی اجناس ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ میرے ذہن میں بات کر رہا ہوں، میں اللہ کی ایک خاص موضوع پہ تعریف کر رہا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے، اس کو عہد ذہنی کہتے ہیں۔ عہد خارجی یعنی ذہن کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ خیر، اس وجہ سے تمام کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو الحمد یہ ایک دعویٰ ہے، الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اور اب اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، اس وجہ سے یہ اس کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ تعریف اس کی جاتی ہے جو کہ رحمت والا ہو، تو رحمان اور رحیم یہ اس دعوے کی دوسری اور تیسری دلیل ہے۔ پھر چوتھی دلیل ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ نے تمام تعریفیں اس کی کیوں ہیں، اس لیے کہ وہ کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جو قیامت کے دن کا مالک ہے تو دنیا کا تمام انجام قیامت کو ہونا ہے، لہذا تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ جب اس کی یہ تعریف ثابت ہو گئی تو مخلوق کو چاہیے کہ اس کے سامنے جھک جائے، چنانچہ ہم جھک کے اللہ تیرے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ تمام تعریفیں جب آپ کی ہیں تو ہم عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں۔ تو تمام تعریفیں جب اللہ کی ہیں تو تمام عبادتیں بھی اللہ کی ہیں۔ جب یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں تو ہمیں یہ سب کرنے کے لیے کچھ مدد چاہیے، تو وہ ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی مدد چاہتے ہیں، لہذا اپنے تمام کاموں میں ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ بیماری ہو، بیماری چل رہی ہے، وائرس چل رہا ہے، بخار چل رہا ہے، تکلیف چل رہی ہے، پیسوں کی تنگی چل رہی ہے، بیماریوں کی دوائیوں کی تنگی چل رہی ہے، صحت میں پریشانی چل رہی ہے، تو ایاک نستعین، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ کون ہے جس نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے کبھی اس کی مدد نہ کی ہو۔ اللہ ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہم مانگنے میں دیر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے کہ دیکھو جب آداب خداوندی تم نے بجا لائے تو اب ہم سے درخواست کرو، اور درخواست ہم نے تم کو سکھائی ہے۔ اے اللہ، جب عبادت بھی تیری ہے، مدد بھی تیری ہے، تو اب ہمیں سب سے بڑی مدد یہ دیجیے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ سیدھا راستہ اتنا اہم تھا کہ اللہ نے اس کی تفصیل کر دی کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا ہے، راستہ کتابوں کا نہیں، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے لوگ کتاب میں تحریف کریں گے، لوگ کتابوں میں رد و بدل کریں گے۔ قرآن تو اللہ نے محفوظ کر دیا، آج تک محفوظ ہے، لیکن قرآن کے ترجمے اور معنی آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، لوگ اس کی کیسی تحریفات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مطلب لے رہے ہوتے ہیں۔ تو صراط الذین انعمت، تو منعم علیہم،
یعنی وہ لوگ جن پر اللہ انعام کرتے ہیں ان کا رستہ تو آپ جانتے ہیں کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو انبیاء کے پیچھے چلتے ہیں، جو صدیقین کے پیچھے چلتے ہیں. اور صدیقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ اپنے زمانے کے، ہر زمانے کے وہ لوگ جن کے اوپر علماء متفق ہوتے ہیں. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ قرآن کے مفسر بنے ہوئے، قرآن کے مجتہد بنے ہوئے سامنے آتے ہیں، لیکن علماء ان پہ متفق نہیں ہوتے. تو انعام علیہم غیر المغضوب، نہ ان لوگوں کا رستہ جو کہ مغضوب ہیں، یعنی جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہے، اور نہ وہ لوگ جو کہ رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. اب آپ سمجھیں کہ کون لوگ مغضوب ہیں اور کون لوگ رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو کہ جانتے ہیں، اس سے عام معنی تو مراد ہے کہ اس سے ایک تو یہودی مراد ہے، دوسرا اس سے عیسائی مراد ہیں. ایک عام معنی تو یہ ہے، لیکن دوسرا جو معنی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم ہر زمانے کے اعتبار سے، اپنے وقت کے اعتبار سے اس حوالے سے بات کریں گے. چنانچہ میں یہ کر رہا ہوں کہ مغضوب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پتہ ہی نہیں، جس کو جانتا ہی نہیں ہے اور غلط راستے پہ چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مغضوب. اور ضال کہتے ہیں جس کو پتہ ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مغضوب کہتے ہیں جس نے سیکھا نہیں اور غلط کر رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سیکھنا ضروری ہے، دین سیکھنا ضروری ہے. کہتے جی ہمیں پتہ نہیں ہے، تمہارا پکڑ نہیں ہوگی. ہم کہیں گے اللہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو مغضوب میں شامل ہے. اور ضال میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جن کو پتہ ہے پھر بھی جان بوجھ کے نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی جان بوجھ کے غلط راستہ پکڑتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ بڑی عظیم الشان صورت ہے. اس کے بڑے نام ہیں، ام القرآن نام ہے، سبع مثانی نام ہے، کتاب فاتحہ نام ہے، شفا نام ہے، کنز نام ہے، کافیہ نام ہے، تعلیم المسئلہ نام ہے، صلاۃ نام ہے، القرآن العظیم نام ہے. اس صورت کا بہت سے نام ہے، ہم اسے بھی اکتفا کرتے ہیں. آگے ہیں سورہ بقرہ. بنیادی طور پر بڑی اہم بات ہے، توجہ سے سنو بھائی، توجہ سے سننا. ادھر توجہ سے سنو. نوٹ کرنے کی باتیں ہیں لیکن اتنی زیادہ ہے کہ آپ نوٹ نہیں کر سکیں گے، تو میں اس کو وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں. سورہ بقرہ ہم شروع کر رہے ہیں. سورہ بقرہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. یہ سورہ بقرہ کے مضامین بہت مزیدار ہیں، بہت مزیدار ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو ذکر تو کریں گے، لیکن بنیادی طور پر سورہ بقرہ کے اندر سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ سورہ بقرہ سے کے ابتدا سے شروع ہوتا ہے اور رکوع نمبر 22 تک، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ان اللہ غفور رحیم آیت نمبر 182 تک، یہ ایک حصہ ہے سورہ بقرہ کا. اور سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ یہ آیت نمبر 182 کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں جا کے سورہ بقرہ کے آخر تک ختم ہوتا ہے. یہ دو حصے ہیں. پہلے حصے کے اندر 12 مضامین ہیں اور دوسرے حصے کے اندر 6 مضامین ہیں. بسم اللہ کر کے ہم ابھی پہلا حصہ شروع کر رہے ہیں. پہلا حصہ جب سورہ بقرہ کی بسم اللہ سے لے کر یہ پہلے حصے کے اندر 12 مضامین کا جو پہلا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہید بنائی ہے اور تمہید کے اندر 3 فرقوں کا ذکر کیا ہے. پہلا فرقہ مسلمانوں کا، دوسرا فرقہ کفار کا اور تیسرا فرقہ منافقین کا. اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کا بھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. سورہ بقرہ، بقر کہتے ہیں عربی میں گائے کو. بکری تو اردو میں ہوتی ہے، بقرہ اردو میں ہوتا ہے، لیکن بقرہ یہ 2 نقطوں والے قاف کے ساتھ ہے. یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئے اور جتنی بھی لمبی صورتیں یہ مدینہ کی نازل کرتا ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی. سورہ فاتحہ آپ نے دیکھا چھوٹی صورت ہے، تو جتنی بھی چھوٹی صورتیں عام طور پر وہ مکے میں نازل ہوئی ہیں. اللہ رب العزت کے نزول کا بڑا زبردست سسٹم ہے. لیکن آپ تو ایک بات سمجھ لیں کہ نزول کی ترتیب الگ ہوتی ہے، قرآن میں لکھنے کی ترتیب الگ ہوتی ہے. ترتیب نزولی سورہ بقرہ کی تو 87 نمبر ہے، یعنی 87 نمبر پر سورہ بقرہ نازل ہوئی جو کہ مدینہ میں تھی. اور قرآن مجید میں جو لکھا گیا تو یہ دوسرے نمبر پہ لکھی گئی ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ان صورتوں کے نام لکھوائے تھے کہ اس ترتیب سے ان کو لکھا جائے، تو اس ترتیب سے لکھے گئے تھے. اب ہم بسم اللہ کر کے سورہ بقرہ کو شروع کر رہے ہیں. سورہ بقرہ یہ مدنی ہے اور اس کے اندر 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں. قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، آپ حضرات سنتے آئے ہیں. اس کے معنی اور مطلوب ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، البتہ اتنی سی بات سمجھ لیں کہ اس کا ترجمہ ہمیں نہیں معلوم. البتہ اس کا مطلب
بہت سے علماء نے لکھا ہے جس میں سے ایک چیز کی طرف دماغ بہت کثرت سے جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الف لام میم کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو الف لام اور میم، یہ الف سے لے کے یا تک حروف میں سے چند ایک حروف ہیں، ان سب حروف کو ہم نے ملایا اور ہم نے ملا کے قرآن مجید بنا دیا۔ تم بھی الف سے لے کے یہ تک تمام حروف تمہیں معلوم ہیں، تم ایسے حروف کا مجموعہ تیار کرو کہ قرآن جیسا بن سکے۔ تم نہیں بنا سکتے، تم نہیں بنا سکتے، تم نہیں بنا سکتے۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کے تمام مضامین کی ترغیب اور اس چیز کی ابتدا ذالک الکتاب۔ آپ دیکھیں جہاں بھی حروف مقطعات ہیں وہاں اللہ رب العزت نے کتاب کا ذکر ضرور فرمایا، تو اس کا معنی یہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا، الف لام میم یہ حروف مل کے ہم نے کتاب بنائی ہے، لہذا جب ہم نے کتاب بنائی ہے تو اب تم اس کا ثانی لے کر آؤ، کوئی اس کا مقابل کی چیز لے کے آؤ۔ ایسی الف لام میم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، حامیم تنزیل من رب العالمین، تو جہاں پر بھی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربی کا ذکر، یعنی اس سے قرآن مراد ہے، تو جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے حروف مقطعات لائے ہیں وہاں پر آگے کتاب کا ذکر فرمایا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ان حروف کو جوڑ کے ہم نے کتاب بنائی ہے، تم بنا کے دیکھو، یعنی اپنے جہل کا اعتراف کرو اور اس کے بعد ہمارا بتایا ہوا پڑھو۔ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے، لا ریب فی، ریب کہتے ہیں شک کو، لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ریب، ایک ہوتا ہے مریا، ایک ہوتا ہے شک۔ عربی کے اندر تینوں لفظ ہیں شک کے اظہار کے لیے، ایک ہوتا ہے ریب، ایک ہوتا ہے مریا، ایک ہوتا ہے شک۔ شک کسے کہتے ہیں کہ 50% ادھر 50%، ہاں یار وہ ٹھیک ہے، نہیں یار ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، تو اس کا معنی ہے شک۔ مریا اسے کہتے ہیں کہ آپ کو شک نہیں ہے، آپ چلتے جا رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں پر کوئی کھڈا کھود رہا تھا، کوئی گڑھا کھود رہا تھا، آپ نے گڑھے کو دیکھا، ارے یار یہ میں غلط گھر میں تو نہیں ہے، غلط گلی میں تو نہیں آ گیا، پھر آپ نے دیکھا نہیں وہ سامنے آپ کا گھر ہے، تو پھر آپ نے کہا اچھا یہ کھڈا کھود رہی اس وجہ سے مجھے پریشانی ہوئی ورنہ تو میں صحیح گلی میں آیا ہوں۔ تو ایک لمحے کے لیے جو شک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میریا، فلا تک فی میریۃ من لقاء، ایک لمحے کو ان کو شک ہوتا ہے۔ اور ریب کہتے ہیں اس سے بھی کم شک۔ اب اس سے کم شک کیا ہوگا؟ ریب ایسے شک کو کہتے ہیں کہ جو ایک لمحے کے بھی شک سے کم شک ہو اس کو ریب کہتے ہیں۔ تو لا ریب فی، اس میں اتنا بھی شک نہیں، اللہ اکبر اللہ، یعنی اس کی حقانیت میں اتنا بھی شک نہیں ہے۔ 1400 سال اس کے گواہ ہیں کہ کسی کو شک نہیں ہو سکا، اس نے جو بولا صحیح بولا، جو بولا صحیح۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے واسطے، لہٰذا یہاں پر پہلا فرقے کی ابتدا ہوگی، یہ اللہ نے تمہید باندھی ہے ان تین فرقوں کی۔ پہلا فرقہ مسلمانوں کا، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی، متقین کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ ایمان بالغیب لے کے آتے ہیں، یعنی اندیکھی چیزوں پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو ہماری خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ پھر ایمان والوں کی اور بھی نشانیاں، الذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والوں کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جو ان پر نازل کیا گیا اس سے، وما انزل الیک، کہ جو تجھ پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا یہ تجھ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، کو جو آپ سے پہلوں پر بھی نازل کیا ان پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر مکمل ایقان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے بالکل صحیح راستے پر ہیں، جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فرقہ کامیاب لوگوں کا ہے، آرام ہے، اور یہی کامیاب اور فلاح پانے والے لوگوں کا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی کچھ تعریفیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ دوسری، ومما رزقناہم ینفقون، یہ تیسری صفت کہ جو غیب پر اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھی صفت یہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں
اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور پانچویں صفت یہ کہ جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور چھٹی یہ کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون کہ وہ آخرت پر ایمان لے کے آتے ہیں، یقین لے کے آتے ہیں۔ تو یہ آپ اوپر 6 نمبر لگا دیں، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 یہ 6 نمبر لگا دیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ 6 نشانیاں ایمان والوں کی ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم مفلحون، اللہ رب العزت نے ان کا انجام بھی ذکر فرما دیا۔ اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ جن لوگوں کا ذکر کرتے ہیں ان کا انجام ضرور ذکر فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ انجام کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ دوسرا فرقہ، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ تو ایک نبی کو بتا دیا۔ دوسرا آج ہم سمجھے، ان الذین کفروا، کچھ لوگ کفر اعتقاد کے ساتھ کرتے ہیں اور کچھ لوگ کفر اعمال کے ساتھ کرتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں۔ اعتقاد کے ساتھ کفر یہ ہے جو اصلی کافر ہے، اور اعمال کے ساتھ کفر جو ہے وہ کرتے ہیں جو کچے پکے مسلمان، یعنی وہ مسلمان ہیں جو اعمال کے ساتھ کفران نعمت کرتے ہیں۔ سواء علیہم انذرتہم، اس کی اللہ نے نشانی فرمائی ہے کہ کافروں کی ایک نشانی ہے کہ آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ان کے لیے برابر ہے۔ ایسے مسلمان کہ جن کو دین کی بات سناؤ یا نہ سناؤ ان کے لیے برابر ہے، ان کو شدید خطرہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ اللہ وہ موقع نہ لائے جب دین کی بات ہمارے اوپر اثر نہ کرے، اللہ اس دن کے عذاب سے بچائے جب دین کی کوئی بات ہم پہ اثر نہ کرے۔ یاد رکھنا، جو گناہوں کی کثرت کرتا ہے اس کو نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، وہ اسی میں بغض اور عداوت تلاش کرتا ہے، اسی کو بھی اثر۔ ہاں، جب وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان والوں کے اوپر جب بات سمجھائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، وہ ڈرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مور لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور اللہ نے آگے ان کا انجام بھی بتا دیا کہ یہ ان کی بے عملی اور بدثباتی کی وجہ سے، چونکہ یہ عمل نہیں کرتے، چونکہ یہ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وعلی سمعہم، ان کی سماعتوں پر بھی اللہ نے مہریں لگا دی ہیں کہ وہ سنتے بھی ہیں لیکن بہرے ہوتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے ابصار پر غشاوہ ہے، یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ غشاوہ کہتے ہیں پردے کو۔ بہت سی حکمتیں ہیں، یہاں ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ دوسرا فرقہ، ان الذین کفروا سواء، ان سے لے کے یہاں تک یہ دوسرا فرقہ ہوا جو تمہید کے طور پہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اس کے آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، تیسرا فرقہ اللہ رب العزت شروع فرما رہے ہیں۔ یہ تیسرا فرقہ یعنی ان 3 لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بکھیرا ہے۔ پہلے لوگوں کا ذکر بھی قرآن میں تشریح ہے، پورے قرآن اس کی تشریح ہے، پھر دوسرے ان الذین کفروا اس کی تشریح پورے قرآن میں، پھر تیسری تشریح اس کی قرآن مجید میں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم نے پہلے فرقے میں شامل تو ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بدعمالی کی وجہ سے تیسرے فرقے میں ہمارا شمار ہو۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں یہاں بھی ہمیں مخاطب فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ سمجھ نا بھائی، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، لیکن دراصل وہ مومن نہیں ہوتے ہیں۔ حقیقت وما ہم بمؤمنین، وہ کہتے تو ہیں ہم ایمان لائے، لیکن وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ اصل میں ایمان نہیں لائے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کیسے جھوٹ بولتے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ ایمان والوں کو وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ وما یخدعون الا انفسهم، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن دراصل وہ مومن نہیں ہوتے۔ اللہ یخادعون اللہ، یہ بدعملی کے ذریعے سے دھوکہ دیتے ہیں، بد اعتقادی کے ذریعے سے دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ خود سمجھیں
کہ جو شخص گناہ کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دیکھ ہی نہیں رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے جو چھپ کے گناہ کرتا ہے. وما یخدعون الا انفسهم. وہ اللہ کو، مومنین کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اور مجھے کیسے پتہ چلے گا یہ شخص کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض. ایسے لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے. کیسے پتہ چلے گا مرض ہے؟ مرض نفاق ہے، یہ منافقین کے لیے ذکر ہے، باقی دوسرے لوگوں کو اللہ نے چھوڑ دیا. فی قلوبہم مرض. یاد رکھنا ایک بات، جہاں پر بھی دو زبر دو زیر دو پیش آتی ہے وہاں پر جو مطلب ہوتا ہے وہ عمومی ہوتا ہے، وہ کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا. عمومی مطلب یہ کہ وہ مطلب سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے، کسی ایک بندے کے لیے وہ مرض وہ معنی نہیں ہوتا. اور دوسری بات یاد رکھیے گا، آپ نے قرآن مجید کے آیات دیکھی ہیں، اس میں جگہ جگہ کہیں لام الف لا لگا ہوا ہے، کہیں طا لگا ہوا ہے، کہیں جیم لگا ہوا ہے، کہیں اس کے علاوہ کچھ اور علامت ہوتی ہے، لیکن کہیں طا، کہیں جیم، کہیں لام الف لا اور کہیں چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے وقف لازم کا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ اگر آپ کو سیکھنا ہے تو آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی. جہاں پر بھی لام الف لا آتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے، تجوید کے اعتبار سے تو آپ یہ سمجھیں کہ جگہ رکنا نہیں ہے. کیوں نہیں رکنا؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک مسئلہ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ یہ مسئلہ آگے سے کنیکٹڈ ہے، یعنی آگے سے جوڑا ہوا ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے. تو اللہ نے لام الف لا آگے علماء نے لگایا لام الف لا، تو اللہ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا. جس کے دل میں مرض ہے نا، اللہ اس کے مرض کو بڑھاتے رہتے ہیں اگر وہ اس کی اصلاح کی کوشش نہیں. قد افلح من تزکا، پاک کامیاب وہ شخص ہے جو کہ اس کا تزکیہ کرا لیتا ہے، اپنے مرض کا تزکیہ. تو یہ مرض کیا ہے؟ مرض کیا ہے؟ یہ مرض یہ ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا، یہ مرض ہے. یعنی جان بوجھ کے گناہ کرنا، جان بوجھ کے اللہ کو ناراض کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے کوئی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا، یہ بھی اس مرض کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. دراصل یہاں تو ذکر منافقین کا ہے، لیکن ایک اصول ہے، اس اصول کی وجہ سے میں یہ معنی کر رہا ہوں تاکہ ہم ان آیات کو اپنے لیے سمجھیں، صرف منافقین کے لیے نہ سمجھیں. لہذا جو اس مرض کی اصلاح کی طرف نہیں جاتا تو فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس کے مرض کو بڑھا دیتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور پھر اس کا انجام بھی بتایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما كانوا يكذبون. عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جھٹلا رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، لیکن اصل میں وہ جھٹلا رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے. اب سمجھ لیں کہ منافقین کا جو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں تو ان کے اندر 4 قسم کی قباحتیں ہیں. یہ تیسرے قسم کے لوگ میں 4 قسم کی قباحتیں ہیں. اب ان قباحتوں کو سمجھیں. پہلی قباحت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وہ کہتے تو ہم ایمان لے کے آئے لیکن وہ اصل میں ایمان نہیں لے کے آئے ہوتے. اب دوسرے قباحت ان میں یہاں سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں مچاتے، ہم تو بالکل اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم فساد نہیں مچاتے. کیا مطلب؟ اپنے کفر کی وجہ سے فساد مچا رہے ہوتے ہیں، اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی ضلالت کی وجہ سے فساد مچا رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ اس کو امن سمجھتے ہیں. اصل میں تو وہ فساد ہوتا ہے، جسے کفار کی طرف سے آج آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے منافقین لوگ اصل میں تو کہہ رہے ہوتے ہیں، اصل میں تو لبادہ ان کا نیکی کا ہوتا ہے، لیکن دراصل ان کے اندر لبادہ فساد کا ہوتا ہے. وہ اصل میں فساد مچا رہے ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑے فسادی وہ ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ان کی ایک بڑی خطرناک نشانی ذکر فرمائی کی. دوسری قباحت، پہلی قباحت تو یہ کہ وہ ایمان والوں کا روپ دھارتے ہیں، دراصل وہ مومن نہیں ہوتے. دوسری یہ کہ وہ مصلح کا روپ دھارتے ہیں، وہ مصلح کا روپ دھارتے ہیں اور لوگ ان کو اچھا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ مصلح کا روپ دھارے ہوئے ہوتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بالکل اچھے ہیں، ہم تو ایسی کوئی حرکت نہیں کر رہے، ہم ایسی کوئی برائی نہیں کر رہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت ان کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ خوب غور سے سن لو، سمجھ لو. الا انہم هم المفسدون. یہی تو اصل مفسد ہیں، یہی تو اصل مفسد ہیں. الا انہم هم المفسدون، کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے.
ولکن لا یشعرون، لیکن اصل میں ان کو اپنی بات کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ بڑا اہم سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کی اصلاح تو کرتے ہیں لیکن اپنے اعمال پہ نظر نہیں رکھتے۔ یہ دوسری قباحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ شکل ایمان والوں کی اختیار کرتے ہیں لیکن دراصل وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ نمبر 2، وہ شکل مصلح کی اختیار کرتے ہیں لیکن وہ اصل میں مصلح نہیں ہوتے۔ یہ ہر شخص کے دل کو پتہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ تیسری قباحت یہ ہے کہ ان کے مزاج میں حماقت ہوتی ہے، بے وقوفی ہوتی ہے۔ یعنی بے وقوفی اور حماقت ہونا لا علمی کی دلیل ہے، یعنی کہ دراصل تو وہ لا علم ہوتے ہیں، ان کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، تو وہ اس کو اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ جیسے کہ وہ لوگ ایمان لے کے آئے۔ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ان سے کہتے دیکھو فلاں تو ایسے عمل کرتے اور آپ ایسے، تو قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ہم ایمان ایسے لے کے ہیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے۔ یعنی دوسرے کے ہنر کو عیب سمجھتے ہیں اور اپنے عیب کو ہنر سمجھتے ہیں۔ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں اس کے اندر، میں تشریح میں نہیں جانا چاہتا۔ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، اسی لیے کہا ہے کہ بس چھوڑیں، الا انهم هم السفهاء، خوب غور سے سمجھ لو، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے ہی نہیں کہ ہم بے وقوف ہیں۔ یہ ان کی بے وقوفی کی علامت ہے، ان کی حماقت کی علامت ہے۔ تو یہ تیسری قباحت کہ ان میں حماقت ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ چوتھی قباحت ہے کہ ان کے مزاج میں دھوکہ دہی ہوتی ہے، ان کے دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یاد رکھو بھائیو، یاد رکھو، تنہائی میں جا کے گناہ کرنا یہ اپنے شیطان کے پاس جا کے گناہ کرنا ہے، اور تنہائی میں جا کے عبادت کرنا یہ اللہ کے ساتھ جا کے عبادت کرنا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اللہ نے ٹرک دے دیا، جب تنہائی میں جاتے ہو نا اپنے شیطان کے پاس، یعنی ہر اپنے کے دل میں شیطان ہوتا ہے۔ یہاں مراد دوسرے لوگ ہیں کہ منافقین کفار کے پاس جاتے ہیں، تو یہاں کفار بھی مراد ہیں۔ قالوا انما معكم، کہتے ہیں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستهزئون، ہم تو ان کے ساتھ جو رہتے ہیں نا اصل میں ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی حماقت کی بھی دلیل ہے اور دوغلی پالیسی کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت جواب فرماتے ہیں اللہ یستہزئ، ارے تم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ تمہارا مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ یستہزئ بِهِمْ، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، یہ ان کا انجام اخروی ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں اپنی سرکشی میں، یعمہون کہ وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ یعمہون کا مطلب طغیان کہتے ہیں سرکشی، طغى یطغی، وَأَمَّا مَنْ طغى، سرکشی کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے کفر، ایک ہوتا ہے سرکشی کرنا، سمجھ نہیں تھی؟ ایک ہے کفر، ایک ہے سرکشی۔ کفر اپنی جگہ چھوٹی چیز ہے، سرکشی اس سے بڑی چیز ہے۔ سرکشی تو کبھی مسلمانوں نے بھی کی ہے، سرکشی تو کبھی منافقوں نے بھی کی ہے، تو سرکشی کا جرم اس سے بڑا ہے، لیکن اس کا عذاب پھر اس لحاظ سے ہے۔ کفر کا عذاب اللہ معاف نہیں کرتے، لیکن سرکشی کو اللہ ہو سکتے کبھی معاف فرماتے۔ فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ نے لفظ استعمال کی یعمہون، بھٹکتا رہنا۔ کیا مطلب؟ یہ سرکشی کر کے ایک جگہ پہ ٹک ہی نہیں سکتا، بلکہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ 4 قباحتیں ہیں۔ سب سے پہلی قباحت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں حالانکہ نہیں ہے۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں لیکن نہیں ہے۔ تیسری قباحت یہ ہے کہ وہ اپنے عیب کو ہنر اور دوسرے کے ہنر کو عیب یعنی حماقت۔ اور چوتھی یہ ہے کہ ان کے مزاج میں دھوکہ بازی ہے،
اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے یہ جواب دے دیا. پھر آگے اللہ رب العزت ان کا انجام بتا رہے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا تھا، اللہ کسی بھی بندے کا ذکر فرماتے ہیں تو آگے اس کا انجام ضرور بتاتے ہیں. چنانچہ یہاں اللہ رب العزت نے انجام بتایا. چنانچہ جہاں اللہ نے میرا اور آپ کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ نے اس کا انجام بھی ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں جی؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے. اشتروا خریدی ہے، ضلالت گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے میں. ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو لے لیا، تو اللہ نے اس کو خرید و فروخت کے ذریعے سے ذکر فرمایا. اور فرمایا کہ یہ بہت فما ربحت تجارتہم، اور لہذا ان کی تجارت میں لہذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا، وما كانوا مهتدین، اور نہ ان کو سیدھا رستہ ملا. یہ اللہ رب العزت نے ان کا انجام ذکر فرمایا کہ انہوں نے بہت غلط کام کیا، لہذا ان کو نہ ہدایت ملی اور نہ اپنے منافقت سے کسی بھی طرح کا فائدہ ہوا. جو منافقت کرتا ہے اس کو کسی بھی طرح کا فائدہ در اصل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ایک مثال دی ہے، تو انشاءاللہ ذکر کروں گا آگے تفصیل کے ساتھ. مثل کیا ہوتی ہے، مثال کیا ہوتی ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل کیا ہوتی ہے ذرا سمجھیں. مثل وہ ہوتی ہے کہ اشتراک الشیئین فی کیفیت و صفت. مثل اس کو کہتے ہیں. ایک ہے لفظ مثل، ایک ہے لفظ مثل، سمجھ رہے؟ ایک ہے لفظ مثل. مثل کسے کہتے ہیں؟ اشتراک الشیئین، دو چیزوں کا ایک چیز میں جمع ہونا، فی کیفیت و صفت، کیفیت ایک ہو اور صفت ایک ہو. تو یہاں کیفیت اور صفت ایک ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ سمجھو، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھو بھائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن سنتے تھے تو اس قرآن کے سننے میں ان کی کیفیت ہوتی تھی کہ ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، میرا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، آپ کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. تو یہ میرا اور ان کا اشتراک ہو گیا ایک کیفیت کے اندر. ٹھیک ہے، دل کی کیفیت. اب ان کی کیفیت بہت زیادہ تھی، میری کیفیت چھوٹی سی ہے، لیکن ایک کیفیت میں اشتراک ہو گیا. وہ صفت، قرآن سننا ایک صفت ہے. لہذا وہ اللہ کے نبی سے سنتے تھے، آپ لوگ ہم جیسے گنہگاروں سے سنتے ہو یا ہم آپ سے سنتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے سے سنتے ہیں قرآن. تو صفت بھی ہے. تو میرا اور صحابہ کا اشتراک ہو گیا، تو اس کو مثل کہتے ہیں. سمجھے؟ ہم ان کی برابر ممکن ہی نہیں ہو سکتے، لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک بات بتائی. تو مثل اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مثل استعمال ہوتا ہے اشتراک الشیئین فی النوع، کہ کسی نوع انسانیت کے اندر تمام کے تمام انسان ایک نوع میں مشترک ہیں، تو اس کے لیے لفظ مثل استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ فلاں شکل کی مثل ہو، فلاں آدمی کی مثل ہو، یعنی آپ کی شکل اس سے ملتی جلتی ہے، تو اس لیے کہ وہ بھی گورا ہے اور آپ بھی گورے ہیں، وہ کالا ہے آپ بھی کالے ہیں، اس نے سفید کپڑے پہنے آپ نے بھی سفید کپڑے پہنے. تو پھر نو کے اندر جیسے انسان کی نوع اور شیطان کی نوع الگ ہے. شیطان جنات کی نوع میں سے ہے، انسان کی نوع میں سے. لہذا تمام انبیاء علیہ السلام جس نوع میں سے ہیں اس نوع میں سے آپ ہیں. لہذا اللہ نے قرآن میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. تو اس میں نوع کی ذکر ہے. کیفیت تو ہماری ہو نہیں سکتی اللہ کے نبی جیسی، صفت تو ہماری اللہ کے نبی جیسی ہو نہیں سکتی. لہذا اللہ نے وہاں لفظ مثل استعمال کیا. مثل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اشتراک الشیئین فی النوع. لہذا میری اور صحابہ کی نوع بھی ایک ہے، آپ کی اور صحابہ کی نوع بھی، آپ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوع ایک ہے، ہماری گھر کی خواتین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوع ایک ہے، صحابہ کی نوع ایک ہے. یعنی وہ بھی نوع انسانیت میں سے ہیں، ہم بھی نوع انسانیت میں. لہذا کوئی بچہ اگر شرارت کرتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے شیطان نہیں کرو، اس کو شیطان نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ شیطان کی نوع الگ ہے. ہم اس کو شرارت کہہ سکتے ہیں، شیطانی نہیں کہہ سکتے. شیطانی نہیں کہہ سکتے، شرارت کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں کی نوع الگ. تو مثل کا لفظ ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. منافقین کی مثال اللہ نے دی ہے. اللہ کیسی مثال دی ہے، بڑی زبردست مثال دی ہے. یہ مثال دو آیتوں کے اندر، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. سمجھ لو، پہلے سمجھ لو. ایک آدمی نے اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا ہے، راستہ بھٹکا ہوا ہے، گھپ اندھیرا ہے. یہ وہ منافقین ہیں جو کہ پکے قسم کے منافق ہیں.
یہاں دو مثالیں ہیں. پہلی مثال کوئی پکے قسم کے منافق ہیں اور دوسرے منافق تھوڑے ہلکے قسم کے منافق ہیں کہ جو اپنے منافقت پر پریشان ہوتے ہیں. لیکن یہ منافق عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جیسے. آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ کیسے نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا. اندھیرا ہے، رستہ بھٹک چکے، آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک شخص آتا ہے، لائٹ جلاتا ہے. لائٹ جلاتا ہے، آپ دوڑ کے دیکھتے ہیں کہ رستہ صحیح ہے، آگے کھڈا تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. جلدی سے وہ لائٹ بند کر دیتا ہے. نہ آپ کو اس بندے کا پتہ چلتا ہے نہ لائٹ کا پتہ چلتا ہے. تو یہ جو صورت ہوتی ہے شدت پریشانی کی ہوتی ہے. ایسی کفار اندھیرے میں ہے. ایمان والا جب کوئی نورانی بات کرتا ہے تو وہ اس کی بات دیکھ کے دوڑتا ہے، لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے اس کی بات ذکر کر کے. لیکن اپنے اندر اس کی لائٹ ہی نہیں جل رہی، اندھیرا ہے، منافقت. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے ایک آگ روشن کی. پھر جب اس آگ نے فلما اضاءت ما حولہ، کہ اس کے ماحول کو روشن کر دیا، تو ذهب اللہ بنورہم وترکہم، تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا. وترکہم فی ظلمات، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں کے اندر. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے، ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا. تو وہ ایسے ہیں، صمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، وہ گونگے ہیں، عمیون، کیسی حالت ہے ان کی. اصل میں تو یہ ہم کا صمن، ہم کا بکمن، ہم کا عمیون، یہ اصل میں ایسے ہے کہ وہ اندھوں کی طرح ہیں، بہروں کی طرح ہیں، گونگوں کی طرح ہیں. لیکن اصل میں یہ ایسے ہے. صمن، ایک آدمی اندھیرا ہے، اندھیرا، لہذا اندھیرے میں وہ آگے نکل کر کسی کو آواز دے سکتا ہے، وہ کسی کی آواز سن سکتا ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، آواز نہیں سن سکتا. صمن، وہ گونگا ہے. پھر چلے وہ کسی کو آواز دے دے، کوئی آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لے، تو نہیں. بکمن، وہ گونگا بھی ہے، وہ کسی کو آواز دینے پہ قاصر ہے، اندھیرے میں بھٹکتا رہے گا. عمیون، اور اس کے ساتھ وہ اندھا بھی ہے، یعنی اندھیرا در اندھیرا ہے. لا یرجعون، وہ واپس نہیں آئیں گے. ایسے منافق ہیں. پھر دوسری مثال دی، او کصیب من السماء، اب ایسی اندھیرے میں کھڑا ہوا ہے، ایسی اندھیرے میں کھڑا ہوا ہے. ہمیں جیسے یہ تھوڑے ہلکے قسم کے منافق ہیں کہ وہ ہدایت پانا چاہتے ہیں لیکن اپنی کم ہمتی کی وجہ سے نہیں پاتے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یہ جیسے آسمان سے ایک برستی بارش. صیب کہتے ہیں آسمانی بارش، صیب کہتے ہیں آسمان کی بارش. او کصیب من السماء، جیسے آسمان سے برستی بارش ہو. فیہ ظلمات، اور اس کے اندر اندھیریاں بھی ہوں. جب بادل آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اندھیرا ہو جاتا ہے، اور رات کو بادل آتے تو اندھیرا گھپ ہو جاتا ہے، چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے. ورعد، اور اس میں گرج ہے. وہ برقن، اور اس میں چمک ہے. اب کیا ہوتا ہے، اب ایسے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے، اور جب وہ بجلی کڑکتی ہے تو ان کو کچھ راستہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جعلون، ڈرنے کی وجہ سے یہ جعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں. من الصواعق، موت کے خوف کی وجہ سے. صواعق، صاعقہ کہتے ہیں بجلی کا نیچے کڑک کے گرنا، تو صواعق یہاں پہ موت ہے اصل. حذر الموت، یعنی من الصواعق، بجلی کے کڑک کے گرنے کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں. حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ایسے لوگ گھیرے سے بچ نہیں سکتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور پھر یکاد البرق، ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی. یخطف ابصارہم، اچک کہتے ہیں کوئی بندہ نیچے بیٹھو جلدی سے اس کے سر پہ ٹوپی کھینچ لی جائے تو اس کو یخطف کہتے ہیں. یخطف ابصارہم، کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی. کلما اضاء لهم مشوفی، جب بھی روشنی آتی ہے، بجلی آتی ہے، روشنی کر دیتی ہے، مشوفی اس میں چلتے ہیں. یعنی جب ان کو کہیں سے چھوٹی سی بات ملتی ہے تو اس کو لے کے مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں تو ان کی نیت نہیں ہوتی صحیح ہونے کی. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ
اللہ ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اگر اللہ چاہے تو اللہ کو بجلی وغیرہ کی ضرورت نہیں، اللہ ان کی سماعت ان کی آنکھوں کو چھین لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ اللہ کو قادر نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر اللہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہاں تک 3 گروہوں کا ذکر ہو گیا، 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہو گیا، ایک مومنین کا اور دوسرا کافرین کا، تیسرا منافقین کا. یہاں تک ایک رکوع ہمارا مکمل ہو گیا. اور یہاں تک ہماری تمہید تھی جس میں 3 لوگوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا سورہ بقرہ کا. تو یہ پہلے حصے کا ایک مضمون یہاں تک مکمل ہوا کہ فرقہ ثلاثہ کی تفصیل. اگلا دوسرا مضمون ہے توحید. یہ توحید کا اللہ رب العزت نے یہاں ان آیات کے اندر ذکر فرمایا. اور اس کے بعد صداقت قرآن ہے جو کہ بہت جلدی آئے گا انشاءاللہ، میں اس کا ذکر کرتا ہوں.